السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسے کہ ہر بیان میں اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہوں، اسی طرح سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کہ اللہ پاک کی ذات مالک ہے، خالق ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ساری کائنات کو پالنے والا اللہ کی ذات ہے، اس سے علاوہ کو پال نہیں سکتا۔ اس کے بعد چلتے اپنے پیغام کی طرف، اپنے بلاگ کی طرف۔ ولاگ میں آپ کو آج ایک بادشاہ کی سٹوری سناتے ہیں، ولاگ میں بیان کرتے ہیں کہ سلطان محمد فتح جو استنبول کے شہر میں ایک مسجد تعمیر کا حکم دیا، اور مسجد کی تعمیر اور ایک رومی مینار تعمیرات نگرانی کا کام سوچنا۔ جو مسجد کی تعمیر کا مینار کا حکم دیا تھا، اور رومی میں سلطان کے حکم سے یہ بھی تھا کہ مسجد کا مینار سنگ مرمر سے بنایا جائے گا، اور یہ مینار اونچا ہوگا تاکہ مسجد عالی شان نظر آئے گی۔ سلطان محمد فتح نے میناروں کی اونچائی کی ایک حد مقررہ کی تھی، اتنا اونچا رکھنا ہے، ایک حد مقررہ کی گئی، لیکن مینار نے سلطان کو بتایا ہوا یا اس سے مشورہ کیے کے بغیر ان کی لمبائی کم کر دی۔ انہوں نے جتنا بتایا تھا ان سے لمبائی اس نے کم کر دی اپنے حکم سے ہی، جو اس کا آگے غلام یا ملازم جیسے افسر ان کا نام معیار تھا۔ جب سلطان محمد نے سنا تو غصے میں آ گئے کہ میرے حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اس غصے کے عالم میں سلطان نے ممراز کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ بعد میں سلطان محمد فتح کو اس پر افسوس ہوا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی کہ ممراز اپنے ساتھ ہونے والا ناانصافی پر خاموش نہ رہ سکا، اور وہ استنبول قابض شیخ ساری خضر چلبسے کے پاس چلے گئے اور جا کر سلطان محمد فتح کی شکایت کر دی۔ قاضی صاحب نے بھی اس شکایت کو قبول کرنے میں کوئی دیر نہیں کی اور چٹ پٹ محسوس کی کہ بلکہ اس نے سلطان کے پاس ایک قاضی بھیجا، قاصد بھیج کر اسے بلوایا کہ سلطان کی بذات خود عدالت میں پیش ہوئیں۔ سلطان نے بھی یہ جج کی دعوت کو قبول کرنے میں کوئی آڑ محسوس نہیں کی۔ مقررہ دن پر سلطان محمد دربار میں آئے اور بینچ پر بیٹھنے کے لیے جانے لگے، اور قاضی صاحب نے سلطان کو کہا جب تک فیصلہ نہ ہو جائے آپ بیٹھ نہیں سکتے، آپ مدعی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جو مدعی تھا اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ رومی کے ممنار نے آپ کی شکایت دوبارہ دہرائی اور قاضی صاحب نے سنی، اور سلطان محمد فتح نے اپنی غلطی کا اقرار کیا۔ اس ساری عدالت میں قاضی صاحب نے فیصلے کی منظر تھی۔ قاضی صاحب ہونے والے آپ نے اس ممراز کا ہاتھ کاٹا اور پھر اس کا جرم اقرار بھی کیا، لہذا شریعت اسلام کے اصولوں کے مطابق آپ کا بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور یہ عدالت کا فیصلہ ہے۔ رومی ممراز اس فیصلے پر دہشتزدہ ہو گیا اور کانپ رہا تھا، اور قاضی کو اتنی ہمت جو سلطان عالم کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ سنا رہا ہے۔ رومی ممراز کے ذہن میں تھا کہ قاضی کو کچھ مالی جرمانہ عائد کر دے گا، جو سلطان محمد فتح عدالت میں آ کر یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ رومی ممراز نے جج سے کہا کہ وہ اپنا دعویٰ ترک کر رہا ہے، جو اپنا مقدمہ وہ ترک کر رہا ہے، کس کے لیے ترک کر رہا ہے؟ تاکہ اتنا عظیم سلطان کے ہاتھ کٹوانا میرے کس فائدے کی بات نہیں ہے، لہٰذا مجھے اس مالی
مالی جرمانہ ادا کر دیا جائے اور قاضی زندہ سلامت بچ جائے، جس میں سلطان خود کو مجرم مان کر سزا کے لیے پیش کر دیتا ہوا ہے۔ اور یہ اسلامی تربیت کا اثر تھا، یہ اسلام کی تربیت کا اثر تھا، جو قاضی بھی نہیں ڈرا، قاضی نے بھی اسلام کے حکم دے دیا، یہی حکم تھا اور یہ بنتا بھی تھا۔ اور یہ سیاست کی پاکیزگی تھی کہ سلطان محمد فتح ایسی شخصیت جنہوں نے حقیقت کی منون میں طریق کا رخ موڑ کر رکھ دیا تھا، فلسطینیوں کو فتح کیا، جو کہ عیسائیوں کے نزدیک ایسا تھا جس میں مسلمانوں کا کعبہ شریف تھا۔ جو فلسطین تھا وہ ہمارا پہلے قبلہ تھا، سب قبلہ اول وہ ہے، یہ قبلہ تھا، اور انہوں نے اس کو آزاد کروایا تھا، عیسائیوں سے آزاد کروایا۔ سلطان محمد فتح ایسے عظیم سلطان تھے جن کو وفات پر یورپ کے گرجوں گھروں میں جشن منایا، جب وہ فوت ہوئے تو ان کا اس بادشاہ پہ عیسائیوں لوگوں نے یورپ میں جو بڑے بڑے گرجا گھروں میں ان میں جشن منایا گیا تھا۔ اللہ معاف کرے، یہ بہت بڑی شخصیت تھی، اللہ پاک نے مسلمانوں کو دی تھی کسی اور پھر آگے سنیں کہ آگے یہ شخصیت تھی کیسی۔ سلطان صرف بہترین سلطان نہیں تھے بلکہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے، اللہ پاک کی ذات نے عالم بنایا تھا، اور عالموں کے لیے تو جو عالم صحیح ہے نا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عالم دین ہے وہ میرے وارث ہے۔ بعض علماء نے ان کو مجاہد کا بھی لقب دیا، بعض علماء نے ان کو مجاہد کا بھی۔ یہ سچ ہے کہ جب سلطان قابل ہوئے تو قوم غیر مسلموں کو سب سے مصدق مقام بھی مسجد بنا دی تھی، ماشاءاللہ مسجدیں بنا دی تھی۔ دیکھیں یہ کیسے مسلمان، کیسا جذبہ تھا اور کیسا ایمان تھا ان کا، اور ان کو پتہ تھا کہ میں نے غلط کام کیا ہوا ہے۔ کوئی خیال کے بادشاہ تھے، اس دور کے بادشاہ تھے، اور پھر بھی اس کٹہرے میں کھڑے ہوئے تھے، اس کے ساتھ کھڑے رہے جب تک وہ حکم نہیں۔ اور پھر اسی بندے نے، وہ بھی کیسا ایماندار تو اس نے اپنا مقدمہ پھر واپس لے لیا کہ مجھے اس سے کوئی نہیں، مجھے اس لیے کوئی جرمانہ وغیرہ، کوئی رقم وغیرہ ادا ہو جائے گی، چلے میرا جسم بسر ہو جائے گا۔ تو باقی یہ تو کیسا تھا، یہ فلسطین کا جو قبلہ تھا وہ عیسائیوں سے انہوں نے آزاد کروایا تھا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔